جی ناظرین ویلکم اگین. ڈیفینیٹلی وہ بڑے پولیٹیشین وہ بڑے بزنس مین جو اس ملک میں رہتے ہیں, اس ملک پہ حکومت کرتے ہیں, ان کا بیشتر کاروبار باہر ہے. جب تک وہ اپنا پیسہ ملک میں نہیں لائیں گے تب تک یہ ملک ترقی کی راہ پر نہیں چلے گا. درانی صاحب, اس بات سے تو ہم اتفاق کرتے ہیں, آپ بھی کرتے ہوں گے. پیپلز پارٹی کے کئی لوگ ایسے ہیں, خود پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے ان کے بھی بہت سارے بزنس باہر کی دنیا میں ہیں, تو وہ بھی تو پاکستان آنے چاہیے. سب کو آنا چاہیے. ہم نے کب کہا کہ نہیں آنا چاہیے؟ بسم اللہ اپنے گھر سے ہونی چاہیے. اور آج تھوڑا سا ماحول تبدیل ہے. اب میں اس پکچر کو اس طرح دیکھ رہا ہوں کہ جنرل راحیل شریف صاحب نے اپنے گھر میں شروع کیا ہے. مثلا جنرلز کا احتساب ہو گیا, میرے خیال میں 8-10 بریگیڈیئرز زد میں آ گئے, جنرلز آ گئے, کرنلز آ گئے. مطلب جو بھی ہے وہ اپنے دروازے پہ اپنے گھر کے اندر صفائی شروع کر چکے. جب ایک ادارے نے سوچ لیا کہ مجھے بالکل اپنے آپ کو صاف و شفاف رہ کر کے چلنا ہے, تو دیکھیں وہاں پر بھی آپ کو کام نظر آ رہا ہے اور خوش آئند بات ہے. اور 100% یہی کام ابھی ہمیں بھی سیاستدانوں کو اپنے سیاسی پارٹیوں کے اندر بھی کرنا پڑے گا. آپ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو اپنے اندر احتساب کرنا چاہیے. صرف پیپلز پارٹی ایک پارٹی ہے جو مکمل سیاسی پارٹی ہے, اسی لیے آپ کے زبان میں ہے. یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ آپ وہ بھلے کرپشن کے زمرے میں ہے, وہ تو آپ نے سوچا نا, وہ آپ اپنے ذہن کو صاف رکھے, میں ٹھیک ہو جاؤں گا. نہیں سر, جہاں منی لانڈرنگ ہو, جہاں منی لانڈرنگ نہ ہو, منی لانڈرنگ کا تو وزیر بیٹھا ہوا ہے, وزیر کیا نام اسحاق ڈار صاحب, وہ کب منی لانڈرنگ میں انوالو تھے؟ اسی کا تو میرا تو نہیں تھا نا. نہیں, ایان علی کا تعلق پیپلز پارٹی سے بنتا ہے. نہ کرے, میں 5 ارب کا سو ڈائریکٹ ابھی آپ کو کروں گا. ارے مجھے کیوں کرنے گے؟ فوراً آپ کے مالک اور آپ کو 5 ارب نام جس کا لیا آپ نے. نہیں, ایان علی کی منی لانڈرنگ کس سے جڑتی ہے؟ میں آپ کا نام لے لو, آپ نام لے لو. میرے ساتھ جڑتی ہے؟ ہاں, آپ نام لے لو. ہاں لے لیں. کس کا؟ لیکن لوگوں کو پتہ لگے نا. دیکھیں درانی صاحب, آپ ایان علی کے ساتھ نام کسی کا جوڑ دو. کس کا جوڑو گے؟ نہیں میں کیوں جوڑوں, آپ بتائیے. لوگ اور میڈیا تو پیپلز پارٹی والے تو نہیں جانتے. آپ اس کا نام جوڑو نا کس کے ساتھ. تو یہ جو باتیں کی جاتی ہیں میڈیا میں, آپ جوڑیں گے, میں 5 ارب کا سو کروں گا. نہیں اچھا, پھر آپ 5 ارب کا سون پہ کیجئے نا, 5 ارب کا سو پارلیمنٹ پہ کیجئے, جنہوں نے زرداری صاحب کو ایان علی سے جوڑ دیا. سنو, جب اسی کو کروں گا نا, آپ کریں گے. ہاں, کل پارلیمنٹ میں جو سپیچ ہوئی آپ کریں گے اس پہ. میں کہتا ہوں ایک آدمی کو اگر وہ اپنے احتساب پر لیا, یہی بہت. پھر تو تمام میڈیا گروپس کو کریں, تمام میڈیا گروپس کو کریں نا. ابھی آپ کو میں متنبہ کر رہا ہوں کہ اگر کسی میڈیا گروپ نے کسی فرد کے نام کے ساتھ جوڑ دیا یا پارٹی کے ساتھ گیا, ہم اس کو سیدھا لے جائیں گے کورٹ آف جسٹس. تو پھر آپ ایک کام کیجئے نا درانی صاحب, پھر تو تمام ٹی وی چینل جنہوں نے آصف زرداری صاحب کو ایان سے جوڑا, آپ کریں سو اس پہ. میں کروں گا اس کو. کب کریں؟ میں جس وقت میں کروں گا, آپ کو کہہ جو رہا ہوں نا. ٹھیک ہے. ایک بات دیکھیں, یہ وہ معمولی سے معصومانہ سی ایک چھوٹی سی نافہمی اور ناسمجھی اور خوش فہمی کی بنیاد پر ایک شرارت ہے جو اچانک آپ لوگوں سے کرائی. نہیں, ذوالفقار مرزا صاحب نے خود ٹی وی چینل پر بیٹھ کے کہا کہ وہ ایان علی کو دیکھتے تھے. ایک سیکنڈ, جو معصومانہ شرارت میں نے آپ کو کہا کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے, 7ویں پشت کا بندہ وہ آپ سے کرواتا ہے, اور آپ ہیں کہ وہ شرارت کر لیتے, اس کے بعد پستے آپ ہیں. جب میں پیمرا میں آپ کو سو کروں گا تو پھر آپ کہو گے کہ جی مجھ سے غلطی ہوگی. نہیں دیکھیں, میری بات سنیں, اگر مجھ پہ سو ہوگا تو تمام چینلز پہ ہوگا, تمام جرنلز, ہم تمام جرنلسٹ قائم ہیں, آپ کریں. پھر اس سو میں درانی صاحب, 2 سالوں سے آپ نے کسی کو سو نہیں کیا. اب مجھے میں اگر میرے منہ سے ایان علی کا نام اتنا ہی برا لگتا ہے سر, تو میں معذرت کر لیتا ہوں سر. اگر میں معذرت کر لیتا ہوں اس پہ, اگر میرے منہ سے, اگر میں تسلیم کرتا ہوں آپ کی معذرت, میں معذرت ایان علی کا نام لینے پہ کر رہا ہوں, میں موقف سے نہیں پھر رہا, میں اس موقف پہ قائم ہوں. آج تک ٹی وی چینلز نے بھی لکھا, پارلیمنٹ میں کہہ دیا سر. میں آپ کے اس علمی شرافت کا داد دیتا ہوں آپ کو کہ آپ سمجھدار انسان ہیں. دیکھیں, میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ بہتان جو ہے نا وہ منع ہے. ذوالفقار مرزا پہ سو کیجئے. سنیے تو سر آپ پھر ذوالفقار مرزا پہ سو کیجئے جس نے بتایا کہ بلاول ہاؤس میں ایان علی آتی تھی. سنیے, ایک شخص کو یہ کہہ دینا کہ وہ یہاں آتی تھی اور اس کے بعد یہ پوزیشن ہے, میں بالکل کسی کو اس پوزیشن پر نہیں لے جا رہا, کیونکہ درانی صاحب آپ کی اس پوائنٹ پہ, درانی صاحب ایک بات, آپ کہہ رہے ہیں کہ ایان علی کا پیپلز پارٹی سے متعلقہ کسی شخص سے کوئی تعلق نہیں تھا. دیکھیے, میرے ساتھ پیپلز پارٹی میں مسجد جاتا ہوں, میرے پاس ہندو میرا کینڈیڈیٹ ہے,
میرا ممبر ہے وہ مندر جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، میرے ساتھ عیسائی بھی ہے، میرے پاس ہر جو سکھ بھی ہے، تو میں جو ابھی اگر میں اس کے ساتھ جاتا ہوں اس کے فوتگی میں یا اس کے اٹھنے بیٹھنے میں یا سماجی رشتے میں اس کے ساتھ بیٹھتا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہندو فوراً مسلمان ہو گیا اور یا میں پورے کا پورا ہندو ہو گیا. لیکن آپ اس طرح نہ سوچیں، یہ دنیا سماجی تعلق داری میں آپ کے پاس ایک ہی معاشرے میں سیاسی شخصیت کو، سر دیکھیں دورانی صاحب، ایک سیاسی شخصیت کو جو اس ملک کا پریزیڈنٹ ہے، کیا اسے زیب دیتا ہے کہ وہ مجرموں کے ساتھ سلام دعا رکھے؟ ایان علی مجرم ہے کہ نہیں؟ کیوں ابھی تک تو نہیں ہے نا، ابھی تک تو الزام ہے اس پہ. مجرم کیوں؟ اچھا آپ اسے ثابت کر دیں کہ ملزم نہیں ہے؟ آپ ملزم ہے لیکن مجرم تو ابھی نہیں ہوئی نا. آپ اس ایان علی کو کیوں مجرم ثابت کر رہے ہیں؟ اسی لیے میں نے آپ کو کہا کہ آپ پڑھے لکھے شریف آدمی، آپ اس انداز کو کیوں اپناتے ہو کہ جس کی بنیاد پر بہت 18 کروڑ انسان ہے، 22 کروڑ انسان ہے، سب پہ الزام ہے. مجرم کوئی نہیں ہے، جرم ثابت کرے گا انصاف کا کٹیرا. اگر انصاف کے کٹیرے نے کیا اس کا جرم ثابت، اس کو سزا دی، تو پھر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں وہ جس کے ساتھ بھی جوڑے. جو بھی منی لانڈرنگ کرتا ہے اس کو سزا تو ہونی چاہیے، وہ پیپلز پارٹی سے ہو، وہ مسلم لیگ نون سے ہو، پی ٹی آئی سے ہو، وہ این پی سے ہو. میں اس شخص کو سب سے بڑا مجرم سمجھتا ہوں، وہ سب سے بڑا غدار سمجھتا ہوں، چاہے کوئی بھی اے ٹو زی. اگر وہ یہاں کے پیسے کو قبضہ کر کے باہر بھجواتا ہے، ہندوستان کا ایک اب ہر کیا کوالٹیز ہے. میں ایک ہندوستان گیا ہوتا دہلی، وہاں ایک ہندو دوست تھے، انہوں نے کہنے پہ میں نے کہا میں آپ کو کیا پاکستان سے ایکسپورٹ کروں، یعنی آپ کیا امپورٹ کرنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہندوستان کو پیسوں کی ضرورت ہے، میں پیسہ امپورٹ کرتا ہوں، میں مٹیریل ایکسپورٹ کرتا ہوں. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. ایک ہندو میرے سیٹ دوست نے ہندوستان میں بیٹھ کر کے، ہم لوگ کانفرنس پہ گئے تھے، وہاں پر ڈسکشن کے دوران اس نے کی، اس نے کہا میں عراق کو مٹیریل بیچتا ہوں، وہاں سے مجھے پیسہ، ہم پیسہ امپورٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پاکستان کیا کرتا ہے کہ پاکستان پیسہ ایکسپورٹ کرتا ہے اور وہاں سے لش پش چیزیں جو ہے نا وہ اس لش پش میں نے بات کی تو پھر آپ کے مزاج کے مطابق میں نے کیا. حیدر علی جاز موجود. حضرت صاحب بات ہوتی ہے کرپشن کی، کرپشن پہ ہو بھی رہی ہے. اعتزاز احسن صاحب نے اپنا موقف بیان کر دیا، مشاہد اللہ صاحب نے بھی بہت ساری باتیں کر دی. کیا ایک دوسرے پہ الزام لگانا ہی پارلیمنٹ کا حصہ ہوتا ہے، یا اس کرپشن کو ان لوگوں تک ہاتھ ڈالنے چاہیے جو کرپشن میں انوالو ہیں؟ دیکھو جی، میں نے پہلے بھی کہا ادارے بنے ہیں، اب یہ اداروں کا کام ہے، چاہے اعتزاز کوئی کہے اس کا نوٹس لے. مشاہد نے جو بات کی اس کا نوٹس لے. میں جو بات کرتا ہوں پہلے یار ایک اب جتنے میں نیب بنے ہیں سب کا انٹرویو لے لے، سب کو نیب میں بلا لے. ابھی اس کا کام اور کیا ہے؟ مجھے پہلے بلا لے، مجھ سے شروع کرے، یار آپ کے کتنے اثاثے تھے، ابھی کتنے ہیں، پھر وہ دیکھ لے. اگر میں صحیح سچ بولتا ہوں تو وہ بھی آنا چاہیے، اگر میں جھوٹ بولتا ہوں، میں ٹیکس دیتا ہوں تو وہ بھی آنا چاہیے. نواز شریف ٹیکس دیتا ہے کہ نہیں دیتا، اس کا کتنے اساس ہے. یہ تو کام نہیں ہے ایف آئی اے کا. بس ایک آدمی کو پکڑ لیا، زرداری صاحب کو پکڑ لیا، اب اسی کا نام. میں نے تو اس اسلام آباد میں اگر آپ کسی سوسائٹی میں جائیں گے، کوئی پلاٹ آپ نے لینا ہو تو سب سے زیادہ پلاٹ آپ کو میڈیا والوں کے ملے گے. یہ حامد میر صاحب کا، یہ پلانے کا ہے، میرا پلاٹ نہیں ہے. اس طرح میرا بھی نہیں ہے. میں تو دورانی صاحب کے علاقے سے ہوں، میں ورکر ہوں، میرا بھی نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں، میں چیلنج کرتا ہوں، آپ کا بھی نہیں ہے. پلاٹ لینا اور کرپشن دو الگ الگ چیزیں. یار یہ کیوں آپ کو 40 لاکھ روپے مل رہے ہیں؟ کس چیز کے مل رہے ہیں؟ کون 40 لاکھ؟ یار میں ایک حامد میر صاحب سے بات کر رہا تھا، یار سب پولیٹیشین یہ ہے. میں نے کہا آپ بھی تو ہو، آپ لوگوں بھی ہے، ہمیں بھی ہے. کہتا ہے میں 82 سے خدمت کر رہا ہوں. میں نے کہا میں بھی کر رہا ہوں، میں نے لا کیا تو پھر سیاست میں ہوں. اب دیکھو آپ کی اساسے زیادہ ہے کہ میرے زیادہ ہے، ہر جگہ پہ آپ کے پلاٹ ہے، میرے کیوں نہیں ہے؟ آپ کو 40 لاکھ کس چیز کے مل رہے ہیں؟ آپ کو 80 لاکھ کس چیز کے مل رہے ہیں؟ آرگنائزیشن آپ کو پے کرتی ہے. یار یہی تو بلیک میلیں گے. کیوں یہی بلیک میلیں گے؟ اگر کسی کو اگر پاکستان میں آپ کو ٹیکس آتے، آپ بلیک میل کسی کو کر سکتے ہیں، تو آپ کو ریاض ملک بھی آپ کو سلام کرے گا، آپ کو وزیر اعظم بھی سلام کرے گا، آپ کو فوجی بھی آئیں گے. بلیک میل ہونا اور جرنلسٹ ہونا دو الگ الگ چیزیں. نہیں، یہی تو بات ہے کہ 20% لوگ ٹھیک ہے، 80% بلیک میل ہے. نہیں، آپ نے 40 لاکھ کی بات. یار اس دن میں شاید مسعود کہہ رہا تھا، آئے نا ریاض ملک میرے ساتھ بیٹھ کے میرے ساتھ مجھے خرید لے. یار آپ کو اس نے نہیں خریدا، پی ٹی وی والوں نے 80 لاکھ روپے جب آپ کو دیے، وہ خریدنے کی بات ہوتی ہے. اور کیا ہوتی ہے؟ اب دوسرا آپ کو 40 لاکھ وہ خریدنے کی بات ہوتی ہے. وہ اپنا مفاد آپ سے نکالتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا.
یہ عجیب بات ہے کہ آپ کی میڈیا والوں کو پتہ نہیں چلتا آپ کو کوئی خرید چکا ہوتا ہے اور آپ اس کے مطابق چلتے ہیں. یہ جنگ گروپ کیسے نوائے وقت پلانٹ یہ کیسے اس کو کوئی نقصان ہی نہیں ہوتا؟ ان کو خریدتا کون ہے؟ یہ اپنے کوئی بھی سیاسی پارٹی خریدتی ہے, سیاسی پارٹی خریدتی ہے, کوئی جنرل خریدتا ہے, کوئی عیسائی خریدتی ہے, کوئی جو بھی مرضی خرید لے. پریس کلب کے پریزیڈنٹ موجود ہیں افضل صاحب. افضل صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. آج پہلی دفعہ جو ہے ایک ایسی بات ہم چھیڑ بیٹھے کیونکہ پارلیمنٹ میں بھی ہوئی تھی کہ سیاستدانوں کا احتساب ہو, فوج کا احتساب ہو, اداروں کا احتساب ہو. تو کوئی مجھ جیسا شریف تھا, اس نے کہا کہ جو صحافیوں کا احتساب ہونا چاہیے, میڈیا کا احتساب ہونا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ احتساب ہونا چاہیے میڈیا کا بھی؟ ایک تو تھوڑا سا میں کریکشن کر دوں. میں آج کل پریس کلب کا صدر ہوں, پہلے میں نیشنل پریس کلب کا سیکرٹری بھی رہ چکا ہوں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور صدر بھی رہ چکا ہوں. آج کل میں پاکستان سائیکل یونین آف جرنلسٹ کا پریزیڈنٹ. اوکے, ٹھیک ہے. دوسرا میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پاکستان میں 4-5 طبقے ایسے ہیں جن کا احتساب ضروری ہے. اگر ان کا احتساب ہو جائے تو پوری قوم ٹھیک ہو جائے گی. پھر نیچے سے کسی کو کا احتساب کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی. آپ پولیس تھانے بھی ختم کر دیں گے تو لوگ بہت ساری زندگی پسند کریں گے, جن میں جرنلسٹ نمبر 1 ہے. ٹھیک ہے. اچھا بٹ صاحب ہم اگر پوائنٹ پہ ہی آئیں, کیونکہ میرے ساتھ حیدر علی شاہ صاحب موجود تھے, انہوں نے کہا جی جرنلسٹ لاکھوں روپے لیتے ہیں, پلاٹس لیتے ہیں, یہی کہا سر آپ نے. تو ہر جرنلسٹ نہیں, میں نے نام جو 20% لوگ, 20% جس طرح پولیٹیشن میں ہے اسی طرح ہر فوجیوں میں بھی ہے, ایجنسیوں میں بھی ہے. بیوروکریٹ تو ہے ہی ہے. بٹ صاحب کیا ایسا ہوتا ہے؟ بالکل ایسا ہوتا ہے. ہم بالکل اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ بعض سرکاری جگہیں جرنلسٹوں میں ایسی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہاں سے جرنلسٹوں کا لبادہ ہے پر اس قابل میں شریک ہو گئی, یا وہ 5-6% لوگوں میں ہے جو اپنی ہماری فیلڈ میں پروفیسر میں ہے. ٹھیک ہے. اور جو لوگ انوالو ہیں ان کا احتساب ہونا چاہیے. بہت شکریہ. نہیں, کیا جنگ گروپ نے 3 ارب روپے ٹیکس نہیں دینا؟ اس نے چوری نہیں کیا, تمام لوگوں کو پتہ ہے. تو اس کو کون پروٹیکشن دیتا ہے؟ سیاستدان. یہی یار, ہم ڈرتے ہیں, سیاستدانوں سے ڈرتے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ اتنا بڑا میڈیا جو ہے. کل میں آج جو میں نے بات کی, کل میرا جنازہ درانی صاحب تو نہیں ڈرتے, درانی صاحب تو سو کرنے کی بات کر رہے ہیں. مجھے پتہ ہے کون ڈرتا ہے کون نہیں ڈرتا, ہر ایک آدمی ڈرتا ہے یار. یہ ایسے بلائیں ہیں, ایسے اگر میڈیا پہ اتنی باتیں کی جاتی ہیں, میڈیا کو انوالو کیا جاتا ہے, تو اس کے پیچھے بھی تو سیاستدان ہی ہیں. دیکھیں, جو تیسری دنیا کا لفظ ہے نا, وہ اب ختم ہو چکا ہے. 3rd کلاس دنیا جو ہے نا, 3rd کلاس دنیا کو 3rd کلاس کے 3rd ورلڈ, 3rd ورلڈ نہیں ہے, ورلڈ رہا نہیں نا. تیسری دنیا بھی ختم ہو گیا. 3rd کلاس ورلڈ جو ہے نا, تو 3rd کلاس کے جو ممالک ہیں نا, ان کے میڈیا کو پہلے خریدا جاتا ہے. 1st کلاس کی جو دنیا ہے وہ خریدار ہے آپ کا. اب آپ مجھے کہو گے تو میں آپ کو ویسے کہوں گا, لیکن آج کے ڈیبیٹ میں شامل نہیں ہے. آج کی ڈیبیٹ میں. لیکن جو لوگ انوالو ہیں ان کا احتساب ہونا چاہیے. وہ جرنلسٹ ہیں, وہ جرنلز ہیں. ایک بتاؤں, میں اس بات پہ خوش ہوں کہ جنرل رائی شریف نے اپنے ادارے کو ٹھیک کرنا شروع کیا. میں پارلیمنٹ اور پارلیمنٹ کے ادارے اور سیاستدان جتنے بھی سیاسی پارٹی ہیں, جتنے بھی ہیں, میں چاہتا ہوں کہ میرے پارٹی میں اور تمام سیاسی پارٹیوں میں بھی ایسے صاف ستھرا ماحول بن جائے. میں چاہتا ہوں کہ جرنلسٹ بھی اپنے آپ کو, پورے میڈیا گروپ کے لوگ بھی اپنے آپ کو پہلے سے چیک کریں. ابھی میں افضل بٹ صاحب کو, عامر صاحب کو, سب کو جانتا ہوں, یہ میرے بھائی ہیں. صاف ستھرے جو سبجیکٹ ہے, آپ کو تو میں ابھی آج سے تھوڑی جانتے ہیں. اب آپ دیکھیں, آپ لوگ ایک سبجیکٹ کے لوگ اگر آ رہے ہو ایک سبجیکٹ میں, تو آپ خوشنما لگو گے اگر آپ پر داغ نہ ہو. آپ اپنے داغ تو دو ختم کریں, دور کریں, کاٹیں اس کو. ٹھیک ہے نا. دوسری بات ہے کہ ججوں کا جو سب سے بڑی بات ہے, اچھا پیپلز پارٹی ہمیشہ ججوں میں بات کرتی ہے, اس لیے کہ مجھے پتہ ہے نا کہ انصاف نہیں ملا. انصاف کے ساتھ نہیں ہے. مارکیٹ میں جج کا بکنے کا جو سبجیکٹ تھا وہ میرے سامنے گزرا ہے نا. آخر کوئٹہ کے ایئرپورٹ پر آپ کے سامنے مارکیٹ نہیں لگا. بانگ دہل بازار حسن کی طرح, بازار یوسف کے خریداروں کی طرح جو نا وہاں پر لگا, مصر کے بازار کی طرح. ٹھیک ہے نا. وہ اسی طرح ان کا حسن پہ لگتا ہے. ٹھیک ہے. آج بھی لگا ہے, ابھی بھی لگا ہے, لگتا ہے, ہر وقت لگتا ہے. دیکھیں, اگر ایک آئی جی صاحب صاف ستھرے ہیں تو پولیس کا سپاہی کاؤنٹر پہ کھڑے ہو کر کے وزیر داخلہ صاحب کے اسلام آباد کے انٹری پر 150 روپے لینے والا کوئی پولیس آپ کو نظر نہیں آئے گا. اگر ہے تو کیوں, وجہ کیا ہے؟
तमाम सुनिए अगर उस्ताद ठीक होगा शागिर्द बेहतर अंदाज में तो उस्ताद तो पार्लियामेंट हुआ ना इस मुल्क में, वो लोग सिलेक्ट होकर आते हैं, तो पार्लियामेंट को सियासतदानों के हाथ में छोड़ो, कंप्यूटर के हाथ में मत दे लो की पंच ऑपरेटर के थ्रू जिसका। देखिए एक चीज मैं आपको ज़हनी तौर पर तैयार करूँ, पाकिस्तान की हमारी जो मुमलिकत है उसकी जो हुकूमतें हैं, रियासत नहीं, उसकी हुकूमतें जो है ना वो टेंडर हो जाती हैं फर्स्ट वर्ल्ड में, थर्ड क्लास वर्ल्ड की, थर्ड क्लास मुमलिकतों की वर्ल्ड। तो हमारी हुकूमतें भी टेंडर होती हैं। सुनिए मेरी जान, वो हो जाते हैं टेंडर, इसमें फौजी भी आ जाता है कि मैं सही आपका काम करने को तैयार हूँ, आप टेलीफोन मुझे रात को ना किया करे, मैं हुक्म मुशर्रफ ने किया ना, ठीक है ना, ज़ियाउर ने किया ना, अयूब खान ने किया ना, सियासी पार्टी ने भी फिक्र किया ना। अच्छा सुनो, टेंडर में पीपल्स पार्टी भी शामिल हो जाता है, फौजी भी आ जाते हैं, मुस्लिम लीग भी आ जाता है, ठीक है, तीसरे और भी ग्रुप आ जाते हैं। टेंडर बिडिंग की बात है कि टेंडर किस तरह का कुल जाता है, कितने 1 पॉइंट एजेंडा है, 2 पॉइंट एजेंडा है, अफगानिस्तान पे हमला कराना है, तालिबान बना रहा है, इतने मुजाहिदीन चाहिए, मुझे इस मुल्क को तंग करना है, चीन के साथ मुझे ये ताल्लुकात चाहिए। तो फिर हमारी पॉलिसियां बेहतर होनी चाहिए ना। सुनिए, जब मैंने आपको कहा ना, जब करप्शन नहीं होगी सेक्टरी लेवल पर तो वजारत खारजा आपका ठीक होगा, क्योंकि आपका जर्नल नहीं बिकेगा तो सिपाही फील्ड पर नहीं बिकेगा। फिर एंटी टेररिज्म का कोड जो है ना, जितनी पॉलिसीज आपने बताई, जितनी चीजें बताई, इस सब में तो सियासतदान इन्वॉल्व हैं। अरे कहाँ, सेक्रेटरी साहब मैं हूँ, सेक्रेटरी साहब को हेड, सेक्रेटरी साहब को हेड, सर इन सब को हेड कौन करता है? इन सब को हेड, सुनिए, इंजीनियर तो कहते हैं कालाबाग डैम बनाएं, इंजीनियर तो कहते हैं कालाबाग डैम बनाएं, सुनिए, एएनपी और आप लोग कहते हैं ना। शौकत अजीज साहब ने 27 अरब रुपए का नंदीपुर लाया था, अब कितने पर बन गया? 84 पे। तो शौकत अजीज किधर है? किसने इसको सियासतदान बनाया? कहाँ से ब्यूरोक्रेट आया, कहाँ से टेक्नोक्रेट आया? उसको किसने ऐड किया, किसने एक्सेप्ट किया? उन फौजी, उस फौजी से पूछ लिया जिसने उसको क्लियरेंस दे दिया, वो कुरैशी साहब किधर चले गए, उस एजेंसी से पूछे। तो इस एहतसाब में तो फिर टीपी के 5 साल भी आते हैं ना, 5 साल में उन्होंने क्या तो 5 साल में आपके सामने एक एक लफ्ज पर बैठा रहा, मैंने उसी पर कानून साजी करवाई, मैंने वो इख्तियारात लेकर के अवाम को पार्लियामेंट में 18वीं तरमीम में दिला दिया, मैंने एनएफसी वार्ड करा करके मुल्क को स्मूथ तरीके से। लेकिन दुरानी साहब क्यों, क्या उसमें मैंने करप्शन की 18वीं तरमीम में? क्या मैंने जब एनएफसी वार्ड किया क्या करप्शन की? क्या मैंने आईनी तरामीम किया क्या करप्शन की? मेरे उस चीज फायदे वाले बातों पर नहीं जाते हो कि जैसे मुल्क स्मूथ हो गया। मैं फायदे की बात कर रहा हूं, मुझे सिर्फ ये बताइए कि सियासतदान को जब मौका मिल जाता है तो आईन साजी, कानून साजी, यकजहती का मुजाहरा हर मौका सियासतदान को मिलता है। नहीं मिलता। अगर मार्केट से मतलब अगर सियासतदान चाहे तो कालाबाग डैम बन सकता है, यस या नो? क्यों नहीं बन सकता? तो सियासतदान क्यों नहीं बनने देते? यहाँ भी तो दुरान साहब आप यहाँ भी तो सियासतदान इन्वॉल्व है। मैंने उधर भी, ये एक मुल्क है, इकाई है, चार इकाई जमा होकर मुल्क बनता है। अगर 3 सूबे कहे कि न बने तो कोई वजह होगा, कोई पागल तो नहीं है, वो तो बाहर से नहीं आए, वो भी उतनी पाकिस्तानी है जो कहता है कि कालाबाग डैम बने, उनको भी अपना वफाद दिखता है, वो भी पाकिस्तानी, हम उसको गद्दार तो नहीं कहते। लेकिन अगर वो लोग कहें कि नहीं बनना चाहिए तो उनके साथ बैठना चाहिए कि क्यों नहीं बनना चाहिए। अगर ये मुल्क देखो पार्लियामेंट बनता है इसलिए उसमें डिस्कस करो, अगर मेरा कोई मेरे तहफ़्फ़ुज़ात है तो दूर करो। अगर अगर तुम मेरे कब्र पे अपना महल बनाओगे तो अच्छा तो नहीं लगेगा, कम से कम मैं कहूंगा यार मेरा ये कब्रिस्तान है, इसमें मेरा आबाओ अजदाद दफन है, इसमें अपना महल ना बनाओ, इधर बनाओ। कालाबाग या जो भी डैम बनना है, 4 सूबे जब इत्तेफाक करेंगे सबको फायदा होगा, तो मुल्क को फायदा होगा। अगर 3 सूबे कहते हैं सिंध, क्या सिंध वाले गद्दार हैं? हम गद्दार तो किसी को नहीं कह रहे। क्या पख्तूनख्वा वाले वो पागल है? तो इस मुल्क के इंजीनियर्स कहते हैं डैम बने, सियासतदान कहते हैं डैम ना बने। तो दुरानी साहब इनको ख्याल करें, तमाम सूबों वालों को बुलाएं। नहीं एनपी का मसला नहीं है, ये पूरे सूबे का मसला है। तमाम लीडरशिप को बुलाए, इंजीनियर बैठे, सिंध वालों को बुलाए, बलूचिस्तान वालों को बुलाए। अगर ये फिजिबल है, मुल्क के लिए अच्छा है, तो कोई पागल तो नहीं है कि क्या नहीं बनाए। अगर एक सियासतदान कहता है जी, एतमाद की कमी ने इस बात को यहां तक पहुंचा दिया। अगर वो टेक्नोक्रेट जो इंजीनियर अगर राइट वे पर सही कोटे के पानी को रिलीज करता उस सूबे को, तो आज ये नौबत न होती उन इंजीनियरों ने। लेकिन दुरान साहब मैं आपको यहाँ क्लियर करना चाहूँ जो बात मैंने की कि इस मुल्क में अगर सियासतदान मेट्रो बनाना चाहे तो उसे
جسٹیفیکیشن نہیں دینا پڑتی. اس ملک کے اگر انجینئرز کو پیپلز پارٹی اگر بناتی تو اب تک ہم کٹہرے میں جا چکے ہوتے, اب تک ہمیں سزا ہو جائے. اگر افتخار چودھری ہوتا اور اس کے ساتھ یہ ہو جاتے, افتخار چودھری کی ذہنیت کا جج بٹاؤ, پھر میٹرو بنا کے دکھا دو. اتنا سا میٹرو بھی یار چکوال روڈ اس نے بند کیا. میرا وزیر اعظم نے اس کو افتتاح کیا 3 ارب روپے رکھے. میں حیران ہوں, میں اس علاقے میں جاتا ہوں, ابھی دوبارہ شروع کیا, ابھی ٹھیک ہے, لیکن جب پیپل پارٹی کے وزیر اعظم نے اس کا افتتاح کیا, اس نے سو موٹو لے لیا. اب 4 سال وہ چیز دیکھیں نا, فائدہ بھی ہوا نا, پہلے 3 ارب میں بن رہا تھا 12 ارب. تو یہ ناظرین, کرپشن اس ملک سے ختم ہونی چاہیے. سیاست دانوں کا احتساب ضروری ہے, فوج کے لوگوں کا احتساب ہونا چاہیے, میڈیا کے لوگوں کا احتساب ہونا چاہیے, کیونکہ میڈیا کے لوگ بیٹھ کے ٹیلی ویژن چینلز پر بات کر رہے ہوتے ہیں. اگر وہ اپنے فرائض کی ٹھیک طور پہ سر انجام دیں گے اپنے فرائض کو, اور جج اور ٹیکنوکریٹ, بیوروکریٹ, تمام لوگوں کا, تمام ان اداروں کا, تمام ان افراد کا, بینکرز کا, کاروباروں کا, ایجوکیشن کے لوگوں کا, جو سے لے کر جنرل تک اور وزیر اعظم تک سب کا ہونا چاہیے, سب کا احتساب ہونا دودھ والا پانی ملاتا ہے تو اس کا بھی ہونا چاہیے. ہاں, اگر یہ احتساب ہوگا تو یہ ملک ترقی کی راہ پہ دوڑے گا, اور ہم چاہیں گے کہ جو پارلیمنٹ میں بحث ہوئی وہ کسی مثبت ڈائریکشن میں جائے. آج کا پروگرام بس یہیں تک, اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.